نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الملک آیت نمبر 30۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم آخری آیت پر پہنچ گئے سورہ ملک کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آخری آیت کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ فرمایا گیا، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح وہ ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن گہرا، فمن تو کون ہے جو، یأتیکم وہ لائے تمہارے پاس، بماءٍ ساتھ پانی، معین بہتا ہوا۔ تو کیا فرمایا گیا، قل ارأیتم کہ کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن گہرا، کہ کیا دیکھا ہے تم نے کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، فمن تو پس کون ہے جو، یأتیکم لائے تمہارے پاس، بماءٍ پانی کو، معین بہتا ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کیا غور کیا تم نے، یا تم نے اس چیز کو دیکھا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو پھر بہتا ہوا تمہارے پاس واپس لے کر آئے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ پانی ایک جگہ پر زیادہ گہرائی میں چلا گیا ہے اور بورنگ دوبارہ کروانی پڑے گی، پانی کی کمی کے آثار ہمیں مل رہے ہیں نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس نعمت کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ تو یہی احساس ہمیں یہاں دلایا جا رہا ہے کہ غور کرو یا سوچو کہ اگر تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں اتر جائے تو کون اس کو واپس لا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے چشمے خشک کر دے تو کوئی پانی نہیں لا سکتا۔ تو اصل میں ہمیں یہاں پتہ کیا چل رہا ہے کہ پانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا نا، غورا، تو غورا جو ہے یہ غار سے ہے۔ غار کسے کہتے ہیں؟ نشیبی زمین کی طرف جو نیچے اترتا ہے، جو گہرائی میں زمین کو راستہ اترتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ کھو وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غور و فکر کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کیونکہ غور و فکر میں کیا ہوتا ہے، انسان کہاں چلا جاتا ہے، کہیں گہرائی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے یا خشک ہو جائے تو پھر تمہیں پانی کون لا کر دے گا، پھر تمہیں پانی کہاں سے ملے گا، کیونکہ یہ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ اس بات کو سورۃ الواقعہ میں کس طرح سے فرمایا گیا، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68 میں فرمایا گیا، افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو مدت تک زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور پھر ہم اس پانی کے معدوم کر دینے پر یعنی لے جانے پر بھی قادر ہیں، کہ جب ہم چاہیں اس کو لے جائیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا بات اصل میں ہمیں یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جہاں راضی رہنا ہے، وہاں اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور اور فکر بھی کرنا ہے۔
پھر یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی اس آخری آیت میں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پوری سورہ میں شرعی احکام کے مقابلے میں زیادہ تر کس چیز کی بات ہوئی؟ کائنات میں غور و فکر کی بات ہوئی۔ سورۃ الملک ہے نا، اللہ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، الملک کی، اللہ کی بادشاہت کی بات ہو رہی ہے۔ اور سورت کے آخر میں دلیل سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ اصل اختیار اور اصل حکومت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اس لیے جب اختیار اس کے پاس ہے تو پھر مانگنا بھی اسی سے ہے اور پھر اس کے فیصلوں پر راضی بھی رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔